اس میں ہم پہنچے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال کی جنگ بندی ہوگی، کہ 10 سال تک نہ مسلمان مشرکین مکہ پہ حملہ کریں گے نہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، اور اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ بھی ان سے طے کیا کہ اگلے سال جو ہے مسلمان عمرے کے لیے آئیں گے، اور پھر آس پاس کے جو قبائل تھے ان کو بھی اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ دونوں فریقوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کے ساتھی بن جائیں، اس کے حلیف بن جائیں، اور تاکہ مکمل طور پہ جو حجاز ہے اور سرزمین عرب ہے اس میں امن ہو، اور کوئی بھی ایک بڑی جماعت دوسری جماعت پہ یا اس کے حلیفوں پہ حملہ نہ کرے، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے امور زندگی گزار سکیں۔ تو جو تجارتی قافلے پہلے جاتے تھے جس طرح سے ویسے ہی جاتے رہے، اور زندگی کسی حد تک معمول پہ آ جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے مکہ مکرمہ یا سعودیہ کے آس پاس جو ریاستیں تھیں، بڑی بڑی ریاستیں تھیں، وہاں پہ دو بڑی سپر پاورز بھی تھیں، جو فارس کی ریاست تھی، اور اسی طرح روم کی ریاست تھی، اسی طرح یمن کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، اور ٹوٹل 9 امراء اور سلاطین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے، خطوط بھی دیے اور ساتھ اپنے قاصد بھی بھیجے، اپنی طرف سے ڈپلومیٹس بھیجے۔ تو اس کی تفصیل میں ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ خطوط لکھوائے ہیں، ان کو لکھنے والے صحابہ کون تھے؟ رسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پوری ایک جماعت سے لکھنے کا کام لیا ہے، چنانچہ یہ حضرات وہی رسائل، عہد نامے اور فرمان وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ وہی تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کی کتابت تو شروع سے ہی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ جیسے ہی قرآن پاک نازل ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت سے اس کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسائل، یہ خطوط بھی لکھوائے۔ اسی طرح سے جو ایگریمنٹ ہوا، جس طرح عہد نامہ حدیبیہ کا ہے یا میثاق مدینہ ہوا تھا یہ مسلمانوں کا یہود کے ساتھ، تو یہ سارے کے سارے بھی لکھے جاتے تھے، اور ان کو لکھوانے کے لیے صحابہ کی ایک جماعت ہوتی تھی۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اقوام کی طرف، بعض قبیلوں کی طرف دین کی کچھ تعلیمات لکھوا کے بھی بھیجتے تھے، جیسے زکوٰۃ کے مسائل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو روایت کی جاتی ہے کہ کاتبین وحی 44 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین تھے، 44، انہی میں سے 24 صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین عہد ناموں اور رسائل کی کتابت کے لیے مخصوص تھے، یعنی جو خطوط حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارسال فرماتے تھے یا جو معاہدے، عہد نامے لکھے جاتے تھے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، ان میں یہ 24 حضرات ان کے نام آتے تھے۔ لیکن وحی کی کتابت کے ساتھ ساتھ وسائل اور رسائل کی کتابت میں جن صحابہ نے بیش از بیش یعنی بہت زیادہ حصہ لیا ہے، ان کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ تو بچپن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور ہدایت وحی سے ہی یہ کتاب قرآن پاک کی لکھائی میں، کتابت میں شامل تھے۔ آپ نے عہد نامہ، صلح کے کاغذات اور مکتوبات کی کتابت فرمائی۔ حضرت زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سریانی اور عبرانی زبانیں سیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کتابت کی خدمت زیادہ لیتے تھے، یعنی یہود کی جو زبانیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ آپ یہ زبانیں سیکھ لیں، اور جو تاریخی کتب میں آتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ تقریباً صرف 1 مہینے سے بھی کم عرصے کے اندر ان کی زبانیں سیکھ لیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ان کے چیزوں کو پڑھنے کے لیے یا ان کو کچھ بھیجنے کے لیے، ان کی زبان میں اگر کچھ بھیجنا پڑتا تھا تو یہود سے خدمت لیتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہوا کہ یہود پہ اس حوالے سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ نہ ہو کہ حضور لکھوائیں کچھ اور وہ کچھ اور لکھ دیں، اور جب زبانیں کوئی جانتا نہ ہو تو اس سے نقصان یہ ہو کہ پیغام صحیح طور پہ نہ پہنچ سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ میں سے بڑے فتین تھے، ذہین تھے، یہ زید بن ثابت مدینہ کے صحابی تھے، انصاری تھے، تو انہیں حضور نے کہا کہ آپ یہ زبانیں سیکھیں، انہوں نے یہ زبانیں سیکھ لی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھوائے تھے۔ حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب اور سفیر تھے۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص آپ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتابت کی ہے، اور پہلے شخص ہیں جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، یعنی پہلے صحابہ میں سے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن الارقم آپ رسائل کی کتابت کے لیے نہایت پابندی سے دربار رسالت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ کے لیے کتابت کے علاوہ آپ کا دوسرا کوئی مشغلہ ہی نہ تھا،
یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام ہی یہ تھا کہ وہ فتح مکہ جب ہوئی اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد پھر حضور کی خدمت میں رہتے تھے اور اکثر کتابت یہی فرماتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل لکھے، آپ پہلے شخص ہیں جس نے خط آخر میں کاتب فلاں لکھنے کی ابتدا کی، خط کے آخر میں یعنی لکھنے والے کا نام لکھنا شروع کیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ لکھتے تھے کہ ان کی طرف سے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی رہا کرتے تھے، بوقت ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلب فرماتے ہی حضرات لکھنے پڑھنے کا ساز و سامان اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ کتابت کی یہ سعادت صحابہ کرام کی پوری ایک جماعت نے حاصل کی ہے۔ چند حضرات کے نام حسب ذیل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن الرقم رضی اللہ عنہ، حضرت معیق بن ابی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن سعید بن عاص، حضرت ابان بن سعید بن العاص، حضرت زید بن ثابت الانصاری، حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابو سلول، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مجمعین، حضرت عمر بن العاص، حضرت جہیم بن الصلت، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت محمد بن مسلمہ، اور حضرت عبداللہ بن سعد، حضرت حنزلہ بن الربیع الاسدی، حضرت ابو العلا بن الحضرمی۔ تو اس کے بعد رسائل نبویہ کے آج بھی موجود ہیں، ان کے مضامین اور مقامات کی تحقیق۔ ان رسائل کریمہ میں سے بعض آج بھی متفرق مقامات پر موجود ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہ رسائل ہیں جو جزیرہ نما عرب کے خارجی علاقوں کے بادشاہوں کے نام ارسال کیے گئے تھے۔ اندرون جزیرہ ارسال کردہ رسائل میں سے صرف ایک خط آج پایا جاتا ہے، یہ وہ ہے جسے اس زمانے کے حاکم بحرین منذر بن ساوا کے نام لکھا گیا۔ جلدی چل پڑتی ہے۔ اچھا جی، بن ساوا کے نام لکھا گیا اور اسے بزرگ صحابی حضرت ابو العلا بن حضرمی لے کر گئے۔ ان خطوط کے مضامین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اور تابعین نے کثرت سے روایت کیے ہیں۔ ساتھ ہی دستیاب رسائل کی تحریر اتنی واضح ہے کہ ماہرین تحریر کے لیے اس کو پڑھنا اور تاریخ و سیر میں مذکور متن سے اس کا موازنہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان خطوط کی صرف تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ رسائل شریفہ جو معدوم ہو گئے، ان کے مضامین بھی حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے وارد ہوئے ہیں کہ وہ پوری طرح قابل اعتماد اور معتبر ہیں۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آج جو خطوط موجود ہیں انہیں حقیقی اور اصلی خطوط کیوں کر تسلیم کر لیا جائے؟ اس کے جواب کے لیے جدید سائنس کے ان متعدد اصول کی طرف توجہ کرنی ہوگی جو اس سلسلے کے بہت سے سوالات کو محدود اور متعین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اصول محتاط انداز میں تدقیق و تحقیق کے بعد ان خطوط کی مدت، عمر، مادہ تحریر، یعنی ان کا جائزہ جو ہے انالیسس کروایا جا سکتا ہے ہر اعتبار سے کہ کب کتنے پرانے ہیں اور کس چیز سے لکھے گئے وغیرہ۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے ہرکل کے نام ارسال کردہ خط نامہ مبارک جو آج دستیاب ہے اس پر جدید ترین طریقہ امتحان کی آزمائش کی، لیکن اس کے اصل ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں پائی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنی تدقیق و تحقیق کا ہے ہی نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطوط بھیجنا ثابت ہے۔ پھر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی ادنا درجہ کا مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی جعلی تحریر بنانے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک سب سے زیادہ معتبر شہادت اور سند ہے۔ یوں ہر محقق کو اختیار ہے کہ وہ خطوطات کی جانچ اپنے طور پر کرے۔ اس کا تجربہ و مہارت جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر اس کی رائے صحت اور حقیقت سے قریب ہوگی۔ مذکورہ حقائق کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ رسائل مبارکہ جو آج میوزیم وغیرہ میں موجود ہیں وہ در حقیقت اصل خطوط ہیں۔ ان رسائل میں سے ہر ایک کے بارے میں بنیادی تفصیلات کا ذکر حسب ذیل عنوانات کے تحت ہم کریں گے۔ مضمون خط، قاصد کا تعارف، خط لے جانے کی تفصیل، جواب یا رد عمل، جن خطوط کی تصاویر ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حسب ذیل امور کا اضافہ ہے، یعنی تحریر اور مادہ تحریر کی تفصیل۔ فی الحال وہ خط کہاں ہے، مکتوبات گرامی کے تذکرے کی ترتیب حسب ذیل ہوگی۔ منظر بن ساوا کے نام جو بحرین کے حاکم تھے، شاہ روم کے نام، کسرا ملک فارس کے نام، مقوقس شاہ قبط کے نام مصر میں جو گیا تھا، نجاشی ملک حبشہ کے نام، مرائے عرب کے نام، دیگر مرا کے نام، مکتوب گرامی منظر بن صحابہ شاہ بحرین کے نام۔ مضمون اس کا کیا ہے؟ اس کا ترجمہ لکھا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے منظر بن صحابہ کے نام، تم پر سلامتی ہو،
میں تمہارے سامنے خدا وحدہ لا شریک کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد میں تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی نصیحت کرتا ہوں، جس نے نصیحت کی بات مان لی اس نے اپنے لیے ہی بھلائی کی، جس نے میرے سفیروں کی اطاعت کی اور ان کی بات مانی اس نے گویا میری اطاعت کی، جس نے ان کی خیر خواہی کی اس نے میری خیر خواہی کی۔ میرے فرستادوں نے اس بات کے لیے تمہاری بہت تعریف کی ہے کہ تم اللہ کے لیے بہت بھلائیاں کرتے ہو۔ میں نے تم کو تمہاری قوم میں شفیع بنایا، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اس لیے جو لوگ تمہارے یہاں مسلمان ہو گئے ہیں بوقت اسلام ان کے پاس جو کچھ تھا اسے ان کے پاس ویسے ہی چھوڑ دو، خطا کاروں کو میں نے معاف کیا، تم بھی ان کی معذرت قبول کر لو، اور تم جب تک اصلاح پر باقی رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہدے سے معزول نہ کریں گے۔ یعنی اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے یا مسلمانوں کو تکلیف نہیں دو گے، ایک عہد میں آ جاؤ گے کہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں دو گے، تو ہم بھی تمہیں وہاں کا حاکم مانیں گے اور تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر باقی رہے گا اس کی طرف سے تم پر جزیہ واجب ہوگا، یعنی ان کی طرف سے تم نے ہمیں جزیہ دینا ہے۔ تو یہ خط مبارک کی عکاس ہے جو لکھا گیا تھا۔ اس کے بعد قاصد کا تعارف، ابو العلا بن عبداللہ الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفہ 21 ہجری، اصلاً حضر موت کے ہیں۔ حضر موت یہ یمن کا ایک علاقہ ہے۔ اس کے بعد ولادت اور نشو و نما مکہ مکرمہ میں ہوئی، دعوت اسلام کی ابتدا میں ہی میں مشرف و اسلام ہوئے، اور ان کے بھائی عامر اور عمر اس نعمت عظمیٰ میں آپ کے شریک نہ ہو سکے۔ حضرت اعلیٰ رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی مقربین بارگاہ رسالت اور کاتبین وحی میں سے تھے۔ یہ نہایت فصیح و بلیغ، زبردست قوت گویائی کے مالک، عقل و دانائی سے آراستہ اور دینی مسائل میں ایک ممتاز حیثیت کے حامل تھے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے جہاد کے لیے سمندری سفر کیا۔ آپ ہی نے سب سے پہلے جزیرہ نما عرب سے باہر مسجد بنوائی جو شاید بحرین کی مسجد الخمیس ہے۔ آپ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے کفار پر جزیہ لگایا۔ آپ نے ہی سب سے پہلے خاتم نبوت نقش کی۔ پہلا اسلامی بحری بیڑا جو ارفجہ بن حرثمہ کی قیادت میں تھا، آپ ہی نے 14 ہجری میں ایران کے ساحل تک اس کی رہنمائی فرمائی۔ سنہ 8 ہجری میں منظر بن ساوا کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بحرین کا حاکم مقرر کر دیا، یعنی منظر بن ساوا پہلے حاکم تھے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العلا کو اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر حاکم بنا دی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپنے عہد خلافت میں ان کو اس ولایت پر باقی رکھا، اور بحرین ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ ایک دوسری روایت یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے آپ کو بصرہ کا حاکم بنا کر بھیجا، لیکن دوران سفر میں عرض تمیم کی کسی بستی میں وفات ہوئی۔ حضرت اعلیٰ رعایا میں بہت مقبول تھے، ان کی بات اور رائے ہر شخص کے لیے قابل قبول ہوا کرتی۔ آپ نے عدل و انصاف قائم کیا اور تبلیغ دین میں نمایاں خدمات انجام دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اغنیاء سے صدقات وصول کر کے غرباء میں تقسیم فرما دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دونوں خلفاء کی نگاہ میں بھی آپ کی عزت تھی اور رعایا میں بھی مقبول تھے۔ آپ کا رب دونوں سے استوار تھا۔ سفارت کی تفصیل، 7 ہجری کی ابتدا میں الاعلیٰ بن الحضرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی گرامہ لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ماہ سفر میں آپ بحرین پہنچے، یہ یقیناً وہی سال ہوگا، یعنی 7 ہجری کا سال۔ سفیر اور حاکم بحرین کے درمیان پہلی ملاقات جو خط دینے کے بعد ہوئی وہ عرب کی سرزمین کے لیے جہاں آتش پرستی اور یہودیت کا بول بالا تھا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بحرین کے اندر پہلے آتش پرستی تھی اور یہودیت تھی، ایک تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ یہ قاصد اپنے ہمراہ سچائی اور امن و سلامتی کا اچھوتا پیغام لایا تھا، ایک ایسا پیغام جس کی عبارت دوسرے مذاہب کے ساتھ درگزر اور کی طرف واضح نشاندہی کرتی تھی، کیونکہ اسلام گرامی کی آخری سطریں واضح اعلان کر رہی تھی کہ اسلام کے غلبے کے باوجود اگر کوئی مجوسیت یا یہودیت کو اپنا مذہب بنائے رکھنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، جس کے بدلے میں ہم اس سے جزیہ لیں گے۔ حاکم بحرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ ان دونوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے غیر معمولی فہم و فراست کا پتہ چلتا ہے۔ سہیلی نے اسے یوں نقل کیا ہے اللہ بن الحضرمی نے منذر سے فرمایا کہ آپ دنیاوی امور میں نہایت صاحب و فہم و فراست ہیں، تو آخرت کو بھی حقیر نہ سمجھیے۔ آپ سن لیں کہ یہ مجوسیت بدترین دین ہے، ایسا دین جس میں نہ تو اہل عرب کی عزت و شرافت ہے، نہ ہی اہل کتاب کا علم۔ چنانچہ یہ لوگ ایسی ہستیوں سے شادیاں کرتے ہیں جن سے نکاح باعث شرم ہے، ایسی چیزیں کھاتے ہیں جنہیں شریف لوگ کھانا پسند نہیں کرتے، دنیا میں اسی آگ کی پرستش کرتے ہیں جو آخرت میں خود انہیں ایندھن بنائے گی۔ آپ صاحب فکر و فہم ہیں، ذرا سوچئے کہ کیا ایسی ہستی کی تصدیق نہ کرنا آپ کے لیے مناسب ہے جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی خیانت نہ کی ہو،
اس کا پس منظر یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد سے ہی یہ خبر تو پھیل گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور لوگ پھر ان کے بارے میں استفسار کرتے تھے کہ وہ کیسے ہیں، کون ہیں، کس قبیلے سے ہیں، ان کے بارے میں کیا شہرت ہے. تو یہ باتیں اس لیے بھی وہ جب بتا رہے تھے تو ایک طرح سے یاد دہانی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالے سے. کبھی خیانت نہ کی ہو اس پر آپ ایمان نہ لائیں، جس نے کبھی وعدہ خلافی نہ کی ہو اس پر آپ اعتماد نہ کریں. اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو بخدا وہ ذات گرامی انہی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جن کے متعلق کوئی صاحب عقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ایسے ہیں کہ ان سے روکا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے روکا ہے وہ کیے جانے کے لائق ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت عین فطری ہے. اسی طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے کہ شریعت کے معاملے میں نافذ کرتا سزا و جزا کو اپنی طرف سے کچھ کم یا زیادہ کرتے. یہ تمام باتیں اہل فکر و نظر کی توقعات کے عین مطابق ہے. منظر نے یہ تقریر سن کر کہا، میرے پاس جو کچھ ہے یعنی اقتدار اور ملک وغیرہ، اس پر میں نے غور کیا تو اسے صرف دنیا کے لیے پایا، اور تمہارے دین کی سعادت کو سعادت دارین کہاں مل پاتا ہوں. پھر بھلا ایسا مذہب میں کیوں نہ اختیار کر لوں جس میں موت سے پہلے اور بعد ہر دو زندگیوں کی رعایت موجود ہے. کل تک مجھے اس شخص پر حیرت تھی جو یہ دین قبول کرتا تھا، اور آج اس پر تعجب ہے جو اسے ٹکراتا ہے. اس دین کا اہم جز یہ ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے. میں اور غور کر کے جواب دوں. یعنی اس نے کتنا اچھا جواب دیا کہ اسے بات سمجھ آ گئی کہ میری تو بادشاہ تو ختم ہو جائے گی مرتے ہی، لیکن اگر موت کے بعد زندگی ہے اور زندگی کا حساب ہونا ہے تو پھر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. منظر بن صحابہ نے اسلام قبول کر لیا، ساتھ ہی بحرین کے لوگ بھی مشرف اسلام ہو گئے. جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان پر جزیہ لگا دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین سے خراج وصول کرنے کے لیے حضرت قدامہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا تھا. مدینہ منورہ میں سب سے پہلا خراج اہل بحرین ہی کا آیا تھا. اچھا، یہ بات ذہن میں بھی ہونی چاہیے کہ اسلام مسلمان میں سے جو اغنیاء ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے جو اغنیاء ہوتے ہیں ان کے اوپر تو زکوٰۃ فرض کرتا ہے، اور غیر مسلموں میں سے تمام غیر مسلموں کے اوپر ان کی حیثیت کے مطابق. یہ نہیں ہوتا جزیہ کہ کوئی غریب ہے یا فقیر ہے اس نے بھی دینا ہے اور جو مالدار ہے اس نے بھی دینا ہے، بلکہ جس کی جو حیثیت ہوتی ہے ایک منیمم اماؤنٹ طے کر دی جاتی ہے اور حیثیت کے مطابق جزیہ قبول کیا جاتا ہے. اور یہ جزیہ جو ہوتا ہے یہ سب سے پہلے، یا زکوٰۃ کا مال جو ہوتا ہے یہ پہلے اسی علاقے کے فقراء میں تقسیم ہوتا ہے اور باقی جو ہے وہ بیت المال میں لایا جاتا ہے. تو اس میں اس طرح کا کوئی ان کے اوپر ایسا جبر نہیں ہے کہ یہ صرف غیر مسلموں کے اوپر ہے اور مسلمانوں پہ اسے اس کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسلامی حکومت کی بھی، جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ امیروں سے، اغنیاء سے زکوٰۃ کو وصول کریں، اور اس طرح سے وصول کریں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں جب لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر واللہ لو منعونی عقالا لکانوا یدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علی ذلک، کہ اگر پہلے اونٹ اور اس کی رسی دیتے تھے اور اب صرف اونٹ دیں گے اور رسی نہیں دیں گے تب بھی میں ان سے قتال کروں گا، کہ کیونکہ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ حکمران یا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں تک پہنچائے. تو حضرت قدامہ اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلا خراج اہل بحرین ہی کا آیا. یہ 70,000 درہم تھا. درہم چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا اور دینار سونے کا. ان دنوں عرب میں یہی سکے رائج تھے. ایرانی اور بازنطینی سکوں کا بھی چلن تھا. نامہ مبارک کا رسم الخط. اچھا، اب یہ رسم الخط اور دیگر امور کو ہم نہیں پڑھیں گے، ہم صرف جو خطوط ہیں وہ پڑھیں گے اور ان کا جواب پڑھیں گے تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ مکمل ہو جائیں چیزیں. اس کے بعد نام جو کیسے دے جو مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ روم یعنی جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا ان کو جو خط لکھا اس کے اوپر آ جاتے ہیں. اس میں آپ ایک یہ دیکھ لیں گے کہ چونکہ وہ بندہ خدا ترس تھا اور خیر کے کام کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی کی، اور ساتھ اس سے یہ خدشہ بھی نہیں تھا کہ اس سے نے اگر اسلام قبول کیا تو اس کی حکومت چلی جائے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا میکسیمم اس کو ریلیکسیشن دے سکتے تھے اس وجہ سے کہ اس خواہش میں کہ وہ اسلام قبول کر لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہو سکتا ہے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے صحابہ میں سے بعض اس سے زیادہ اہل ہوتے حکمرانی کے اور اس سے زیادہ نیک ہوتے کیونکہ یہ تو بھی اسلام قبول کر رہے، لیکن مقصد سب سے زیادہ نیک بندے کو حکمران بنانا نہیں تھا. مقصد یہ تھا کہ اسلامک سارے لوگ اسلام کے قریب آ جائیں اور ان کا جو نظام چل رہا ہے دنیاوی امور کے حوالے سے وہ چلتا رہے. تو اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی
جو ہے وہ اس بات کو پسند فرمایا کہ حکمران بے شک وہی رہے، اور اس کی تعریف بھی فرمائی اور اس کو شفیع بھی بنا دیا کہ تم جس کی سفارش کرو گے اس کے حق میں ہم سفارش قبول بھی کریں گے، یعنی تمہیں ایک مقام دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ عقیدہ تو اپنا درست کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس میں برکت ڈالی۔ اور یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف دعوت جو ہوتی ہے نا، صرف دعوت مؤثر نہیں ہوتی، دعوت کے پیچھے جو اعمال ہوتی ہیں، جو دعائیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور جو نیک بخت لوگ ہوتے ہیں، جو آپ یہ کہہ لیں کہ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، اللہ دعوت کا اثر ان کے دلوں پہ زیادہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلوب دعوت ان ناموں مبارکوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، کیسر کو جو روم کا، اب یہ دیکھیں، روم جو ہے یہ اس وقت کی سپر پاور تھی، اور یہ ایسٹرن رومن امپائر بھی تھی اور ویسٹرن رومن امپائر ایک یورپ کے اندر بھی تھی، اور بہت، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت تعداد کے اعتبار سے بھی اور مال و اسباب کے اعتبار سے بھی مسلمانوں سے کئی گنا بڑی ایک ریاست تھی جس کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ خط کا مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرکل شاہ روم کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت مان لی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسے قبول کر لو، تمہارے لیے سلامتی ہے، اللہ تمہیں اور دو چند اجر عطا عنایت فرمائے گا۔ یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے کہ جو لوگ اہل کتاب ہوں وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو دگنا اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے بھی اللہ پہ اور اللہ کی کتاب پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ صحیح عقائد پہ آ جاتے ہیں اور آخر رسول کے اوپر بھی ایمان لے آتے ہیں تو ان کو مشرکین جب اسلام قبول کرتے ہیں اس کے مقابلے میں دگنا اجر ملتا ہے۔ انکار کرو گے تو تمہاری رعایا کا عذاب بھی تم پر ہی ہوگا۔ اہل کتاب، کیوں نہ ہم ایسی بات پر متفق اور رائے ہو جائیں جو ہم دونوں کے لیے یکساں تسلیم شدہ ہے۔ یعنی یہ قرآن پاک اہل کتاب، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں استعمال فرمائی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ کیوں نہ ہم ایسی بات پر متفق اور رائے ہو جائیں جو ہم دونوں کے لیے یکساں تسلیم شدہ ہے، یعنی تمہاری کتابوں میں بھی ہے اور ہماری، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک عبادت نہ کریں، اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو ہم لوگ اپنا کارساز نہ بنائیں۔ اگر اہل کتاب اس دعوت کو تسلیم نہ کریں تو مسلمانوں تم اپنے اسلام کی شہادت ان سے لے لو۔ یعنی قرآن پاک کی آیت، اب یہ دیکھیں کتنا مختصر ہے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب یہ ہے کہ جس نے ہدایت مان لی سلامتی اس پہ ہو، اور آپ تصور کریں کہ اس دور کے اندر، جیسے مثال کے طور پہ کوئی چھوٹا سا ملک ہے، وہ یعنی مثال کے طور پر پاکستان کا کوئی حکمران امریکہ کو اس طرح کا خط لکھے کہ تم مسلمان کو قبول کر لو تو تمہاری سلامتی ہے، بھلائی ہے، نہیں تو تمہارے ساتھ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا یا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا اس طرح سے معاملہ ہوگا۔ تو دیکھنے میں ہمیں بطور یعنی ہمارا چونکہ ایمان اتنا کمزور ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید ان سے یہ بات نہیں کر سکتے، یعنی یہ تو کچھ ہم تو ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے کسی قیدی کو چھوڑ دو۔ مثال کے طور پہ کتنے حکمران گزر گئے ہیں اور ہماری وہ جو ایک بہن عافیہ صدیقی جو ہے وہ قید ہے وہاں پہ، اور ظلمن ان کو وہاں رکھا گیا ہے اور 75 سال کی کتنی سزا سنا دی گئی ہے، لیکن کوئی وہاں پہ میڈیا پہ جا کے یا اقوام متحدہ میں یا کوئی ٹھوک کے یہ بول بھی نہیں سکتا کہ ہمارے قیدیوں کو رہا کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمانی جرأت عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا جو اس وقت کا سپر پاور کا بادشاہ تھا، اور یہ ایک امریکہ کے مقابلے میں اس دور کے، یعنی اگر آپ موازنہ کریں اسباب کا تو اس دور میں یہ کسی طرح بھی ایک کم طاقت نہیں تھی مالی اعتبار سے یا عسکری اعتبار سے، جن کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ تو اس کے بعد پھر اس کا کیا آگے، اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سفیر کون تھے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دحیہ بن خلیفہ بن فروہ بن فضالہ الکلبی۔ اچھا، یہ صحابی جو ہیں ان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین جب انسانی شکل میں آتے تھے تو ان کے حلیے میں آتے تھے۔ آپ شروع ہی میں اسلام لائے تھے، غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، آپ کا شمار جلیل القدر صحابہ اور مقربین بارگاہ رسالت میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کائنڈلی یہ لکیریں نہ مارے، یہ کون کس سے ہو رہا ہے، یہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے اس طرح نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل علیہ السلام سے تشبیہ دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حسین و جمیل تھے۔ آپ کے حسن و جمال کے سلسلے میں یہ بھی روایت ہے، یہ جو انڈو ہو سکتی ہیں جو لکیریں لگی ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے تشبیہ دیا کرتے تھے کیونکہ آپ نہایت حسین و جمیل تھے. آپ کے حسن و جمال کے سلسلے میں یہ بھی روایت مشہور ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب آپ ملک شام سے آئے تھے تو شہر کی ساری باندیاں آپ کے حسن و جمال کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکل پڑی تھی. اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی جڑیں مضبوط کرنے میں آپ نے نمایاں خدمات انجام دی. غزوات میں آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے. حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام و فلسطین کا سفر پہلے بھی کر چکے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چنا. لیکن نگاہ انتخاب آپ پر پڑی. حضرت یحییٰ نے چاروں طرف خلفائے راشدین کا زمانہ پایا. کسی کو علم ہے کہ یہ جو لائنیں یہ کس طرح سے مٹیں گی؟ حضرت یحییٰ نے چاروں خلفائے راشدین کا زمانہ پایا. آخر میں حضرت معاویہ کے عہد میں ملک شام میں سکونت پذیر ہو گئے اور وفات ناصرہ کے قریب مقام تنیم میں تقریباً 45 ہجری میں ہوئی بمطابق 665 عیسوی. اچھا، سفارت کی تفصیل کیا ہے؟ حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چل کر پہلے حارث شاہ غسان کے پاس پہنچے. اچھا جی، ٹائم میرا خیال ہے تھوڑا ہے تو یہ ٹائم 10 منٹ ہوگا ابھی. ہاں 10 منٹ ہے، آخری 2-3 منٹ میں ہم نکال لیں گے. حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چل کر پہلے حارث شاہ غسان کے پاس پہنچے. اس نے آپ کا استقبال کیا اور شاہ روم سے ملانے کے لیے آپ کے ہمراہ حضرت عدی بن حاتم کو کر دیا. جزاک اللہ جی، اس نے بھی صاف کیا. اس نے آپ کا استقبال کیا اور شاہ روم سے ملانے کے لیے آپ کے ہمراہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا. ہرقل نے نامہ مبارک کس مقام پر وصول کیا؟ اس سلسلے میں کئی روایات ہیں. ایک روایت میں مقام حمص جو فلسطین سے بیت المقدس کے راستے میں پڑتا ہے اس کا ذکر ہے. دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت ہرقل مقام تبوک میں تھا جو دمشق کے راستے میں ہے. ہرقل نے قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتباق خیر مقدم کیا اور ایک عربی مترجم کی وساطت سے سلطنت رومانیہ شرقیہ کے عظیم الشان دربار میں قاصد کی باتیں غور سے سنی. پھر اس نے حکم دیا کہ یہ جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی قوم کے کسی شخص کو حاضر کیا جائے. اس وقت شام میں ابو سفیان بن حرب موجود تھے. انہیں شاہی دربار، یعنی ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں شاہی دربار میں قریش کے چند دیگر افراد کے ساتھ طلب کیا گیا. ہرقل نے ان سے تفصیلی گفتگو کی جس کے نتیجے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے مطمئن ہو گیا. سہیلی نے رود العنف میں حضرت یحییٰ کلبی اور ہرقل کی گفتگو اس طرح نقل کی ہے. حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کیسر، مجھے اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے پاس قاصد بنا کر بھیجا ہے جو تجھ سے افضل ہے. سبحان اللہ، شان چیک کریں، ایمان چیک کریں کہ وہ روم کے بادشاہ کے سامنے اس طرح سے کھل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں اور اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ سے افضل ہے. سبحان اللہ. مجھے اس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء سے، تمام مخلوقات سے، تمام موجودات سے، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، تیرے پاس قاصد بنا کر بھیجا جو تجھ سے افضل ہے، اور ان کو اس ذات نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے جو خود ان سے افضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. میری باتوں کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ سنو اور اس خیر سے گالی کی دعوت پر لبیک کہو. شاہانہ جاہ و اقتدار الگ رکھ کر جب تک تواضع اور انکساری سے میری باتیں نہیں سنو گے اسے سمجھ نہیں سکتے. اگر اس نصیحت کو تم نے ٹھکرا دیا تو یہ عین ناانصافی ہوگی. ہرقل نے آگے سے کہا، آپ کہیے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں. حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے تھے؟ ہرقل نے کہا ہاں پڑھتے تھے. حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں اسی ذات گرامی پر ایمان کی دعوت دیتا ہوں جس کے لیے حضرت عیسیٰ نمازیں پڑھتے تھے، یعنی اللہ کے لیے، جس نے آسمان اور زمین کی تخلیق نہایت مدبرانہ انداز میں اس وقت کی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہ ہوئے تھے. میں تمہیں اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی دعوت دیتا ہوں جس کی بشارت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے دی تھی. اس سلسلے میں تمہارے پاس خود اتنی معلومات اور آثار موجود ہیں کہ مزید شہادتوں اور خبروں کی کوئی ضرورت تمہیں نہیں ہے. یعنی ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یہ وہی آخری رسول ہیں، یہ وہی اللہ کے نبی ہیں جن کی پیشین گوئیاں کی گئی، جیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یعنی اتنی کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اس کی گنجائش بھی نہیں ہے.
تو حضرت احیاء میں تمہیں اسی ذات گرامی پر ایمان کی دعوت دیتا ہوں جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمازیں پڑھتے تھے، جس نے آسمان و زمین کی تخلیق نہایت مدبرانہ انداز میں اس وقت کی تھی جب حضرت عیسیٰ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ میں تمہیں اس نبی امی کی تصدیق کی دعوت دیتا ہوں جس کی بشارت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ اس سلسلے میں تمہارے پاس خود اتنی معلومات اور آثار موجود ہیں کہ مزید شہادتوں اور خبروں کی کوئی ضرورت تمہیں نہیں ہے۔ اس دعوت پر ایمان لاؤ گے تو سعادت دارین تمہارے لیے ہوگی، انکار کرو گے تو آخرت تمہاری ضائع ہو ہی جائے گی، دنیاوی حکومت میں بھی تمہارے شریک پیدا ہو جائیں گے۔ تمہیں یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے جس نے بڑے بڑے کچ کلاہوں کو چشم زدن میں خاک میں ملا دیا اور ان کا جاہ و اقتدار اور ملک و دولت دوسروں کو بخش دیا۔ کیسر نے نامہ مبارک سر آنکھوں سے لگایا، اسے بوسہ دیا اور پھر کہا کہ میں نے اس سلسلے کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی، تمام علماء سے اس مسئلے میں گفتگو کی، لیکن اس دین جدید میں مجھے بھلائی اور خیر کے علاوہ کچھ نہ ملا، سو آپ مجھے کچھ اور غور کرنے کا موقع دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسجود ہونے کے بارے میں مجھے کچھ اور غور کرنا ہے، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آج جلدی میں کوئی ایسی رائے دے دوں کہ کل اس سے بہتر رائے دی جا سکتی ہو، یہ میرے لیے مضر ہے، نفع بخش نہیں، اس لیے آپ ابھی یہی ٹھہریں، میں اس امر میں غور کرتا ہوں۔ ہرکل نے اتنا اچھے طریقے سے جواب دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرکل نے اسلام قبول کر لیا تھا، دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام سے کلیتاً مطمئن تھا لیکن خوف کی وجہ سے اسلام قبول نہ کر سکا۔ المصباح المضی کے حوالے سے دو روایتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت، ہرکل نے حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ باخدا میں جانتا ہوں کہ یہ سچے نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا، لیکن مجھے اہل روم سے خوف ہے کہ وہ مجھے ہلاک نہ کر دیں، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں ضرور اسلام میں داخل ہو جاتا۔ دوسری روایت، ہرکل نے ایک خط جواب میں لکھا جسے حضرت یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ارسال کیا، اس میں ہرکل نے اپنے اسلام کا اقرار کیا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے اپنے حالات پر قابو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے کچھ تحفے بھی روانہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھ کر فرمایا، اللہ کا دشمن جھوٹ بولا، وہ ہرگز اسلام نہیں لایا بلکہ اب بھی نصرانی ہے۔ اس کے ارسال کردہ تحائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلموں میں تقسیم کر دی۔ اچھا، رسم الخط اور دیگر باتیں، یعنی ڈر سے یا جس وجہ سے بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، یا ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے کہ کہیں مسلمان حملہ نہ کر دیں، اس نے اس طرح کی اچھی باتیں کی ہوں، لیکن بہرحال اسلام قبول کر لیتا تو دنیا اور آخرت بن جاتے، نہیں کیا تو، اگر نہیں کیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، نہ دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، یہ خط، اچھا جی، اس کے بعد اب ہم آگے آ جاتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ یہ باتیں بھی اہم ہیں لیکن یہ کہ زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں وہ ایک دفعہ دیکھ لیں اور اس کے بعد ان کا کیا رد عمل تھا وہ دیکھ لیں، کیونکہ باقی آرٹیکل آپ کے پاس ہے، وہ خود پڑھ سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ خط جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایران کا جو بادشاہ تھا، فارس کا جو بادشاہ تھا، کسرا مجوسی جو تھا، اس کے نام سے لکھا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوایا وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے کسرا شاہ فارس کے نام، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو مشروط کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ جو ایمان لے کے آئے، سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ اسی سے علماء یہ رائے دیتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ جو اسلام ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو سکھایا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے کرنا ہے۔ آپ غیر مسلموں کو مل کے باقی گریڈنگ کر سکتے ہیں، یعنی صبح بخیر یا شام بخیر یا گڈ مارننگ وغیرہ، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلامتی اور برکت اور رحمتی کی دعائیں اسی کو دی جاتی ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہو۔ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اس بات کی شہادت دی کہ اللہ ایک ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں ان باتوں کی طرف بلاتا ہوں جن کی دعوت خود اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو زمین پر چل پھر رہے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے خوف دلاؤں۔ اس دعوت سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب کا فیصلہ اٹل ہے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس وقت کا کی سپر پاور کا بادشاہ ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہے۔ اس طرح سے اسلام پھیلتا ہے، اس طرح سے یہ وقار ہو اسلام کے لہجے میں، تب اسلام پھیلتا ہے۔ اگر ہم ڈلے مٹے پڑے ہیں اور یہ کہیں جی جی وہ سپر پاور ہے جی، ہم دیکھیں اور اللہ معاف کریں کہ جی ہم تو بیگرز کین کانٹ بی چوزرز، اور اس طرح کی ہم رویہ اختیار کریں غیر مسلموں کے سامنے، تو
پھر کیا اسلام پھیلے گا، اور کیا وہ ہماری عزت کریں گے، یا کیا وہ مسلمانوں کی عزت کریں گے؟ اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنایا ہے تاکہ وہ لوگ جو زمین پر چل پھر رہے ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے خوف دلاؤں۔ اس دعوت سے روح گردانی کرنے والوں کے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ اٹل ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تم اسلام قبول کر لو تو نجات پاؤ گے، اور اگر انکار کرو گے تو تمہارے ہم قوم آتش پرستوں کا عذاب بھی تم پر ہی ہوگا۔ یعنی اگر، چونکہ جو حکمران ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، وہ مسئول ہوتا ہے، تو اگر وہ اسلام قبول کرے گا، سیدھے راستے پہ آئے گا، تو باقی لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور جیسے وہ ہرکل خود ڈرتا رہا تھا، تو اس قوم نے کیا اسلام قبول کرنا تھا؟ وہ ہمت کرتا اسلام قبول کر لیتا تو بخشا جاتا، دنیا اور آخرت بن جاتی۔ اس طرح وہ بحرین کے حاکم نے اسلام قبول کیا ہے، تو جب تک زندہ رہے حاکم بھی رہے، اور اللہ نے عزت بھی دی، اور ہم بھی ان کو صحابی مانتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ان کو جو اجر دے گا وہ تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خط مبارک تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فارس کے حکمران کے لیے خط لکھا، اور عربی کی جو عبارت ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ الى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وادعوك بدعاء الله فاني انا رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فاسلم تسلم فان ابيت فان اثم المجوس عليك۔ مختصر کہ میں اللہ تعالیٰ کا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یہ کسرا کی طرف لکھا جا رہا ہے خط، جو فارس کا لیڈر ہے اور وہاں کا حکمران ہے۔ ہر اس بندے کے اوپر اللہ کی سلامتی ہے جو ہدایت کو قبول کر لے اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے اور گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں تمہیں اللہ کی دعوت جو ہے وہ تم تک پہنچاتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام انسانوں کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتا دوں، جتنے لوگ زندہ ہیں ان کو ڈرا دوں اور بتا دوں، اور جو لوگ کا کفر کی حالت میں چلے گئے ہیں ان کے بارے میں بتا دوں کہ ان کا کیا بنے گا۔ تم اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے بات نہ مانی تمام مجوس کا گناہ تم پہ ہوگا۔ تو اس کے بعد جو سفیر تھے وہاں، جو جنہوں نے خط لے کے گئے، وہ تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس السہمی القرشی۔ ابتدائی بھی مشرف بے اسلام ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں بڑا حصہ لیا، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے کا بھی زیادہ موقع ملا۔ حضرت حفصہ بنت عمر کے شوہر جو ان کے بھائی تھے کہ حضرت حفصہ بنت عمر کے بھائی تھے، ان کی ہمراہ حبشہ کی دوسری ہجرت کی، یعنی حضرت حفصہ کے جو پہلے شوہر تھے، یعنی بعد میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی شادی ہوئی تھی نا، تو وہ ان کے بھائی تھے، یعنی یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے سیدہ حفصہ کے کیا اسے کہتے ہیں، دیور ہیں پہلے شوہر سے۔ ان کی ہمراہ حبشہ کی ہجرت کی، دوسری ہجرت میں شریک ہوئے، یہ غزوہ بدر میں بھی شریک تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ منفرد شخصیت کے مالک تھے، انہیں سیر و سیاحت کا اچھا تجربہ تھا، حبشہ کی ہجرت پہلے بھی فرما چکے تھے، مصر سے بھی واقفیت تھی، اس سلسلے میں ایرانی سلطنت کے متعدد شہروں میں بھی ان کا بار بار گزر ہوتا تھا۔ یہی ظاہری اسباب تھے جن کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفارت کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک بار وہ اہل روم کے ہاتھوں قید بھی ہو گئے، نصرانیت قبول کر لینے کے لیے ان کو بہت مجبور کیا گیا۔ یہ حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی، سبحان اللہ، بڑا زبردست واقعہ ہے، چلو آپ کو پڑھیے گا۔ اس سلسلے میں ان کو ایذا بھی دی گئی، لیکن ان کا جواب صرف جرأت مندانہ انکار رہا۔ اس غیر متزلزل انکاری جواب کا اثر تھا جس نے ان کو مع 80 رفقا کے اہل روم کی قید سے نجات دلائی۔ رہائی کے بعد جب واپس تشریف لائے تو حضرت عمر نے ان کا سر چوم لیا۔ وہ بیک وقت جنگ آزما مجاہد بھی تھے۔ مختصر ہو کے صاحب کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سے بھی اچھا لگے آپ کو سن کے، کہ جب یہ قید ہو گئے، یعنی روم کی طرف انہوں نے قیادت کر رہے تھے، قید ہو گئے، تو اسرائیل بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، تم عیسائی ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں آدھی بادشاہت بھی دیتا ہوں، تم ساتھ بیٹی کا رشتہ بھی دیتا ہوں، تم عیسائی ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تم مجھے ساری بادشاہت بھی دو، میں تب بھی عیسائی نہیں ہوں گا۔ تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے میں تمہیں مار دیتا ہوں۔ کہا مار دو۔ انہوں نے کہا، انہوں نے جب دیکھا کہ بالکل نہیں ڈر رہے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو مار دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ ظلم نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا پھر عیسائی ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا عیسائی تو میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کرو، سارے دربار کے سامنے میرا سر چومو۔ تو انہوں نے کہا کہ
انہوں نے کہا کہ ایک شرط پہ چونوں گا کہ تم مجھے اور ان سارے مسلمانوں کو رہا کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے جا کے اس کا بادشاہ کا سر چوما اور سارے مسلمانوں کو رہا کر کے لے. تو جب وہ آئے نا تو حضرت عمر نے ان کا سر چوما اور پھر کہا کہ سارے مسلمانوں پہ یہ حق ہے کہ وہ ان کا سر چومیں، یعنی ان کے سر ماتھے پہ بوسہ دیں، کیونکہ انہوں نے 80 مسلمانوں کی جان بچائی ہے اور اسلام پہ قائم رہے. تو یہ اس سے مختصر سے ان کا قصہ تھا. تو وہ بیک وقت جنگ آزما مجاہد بھی تھے، خوش کلام شاعر بھی تھے، ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہونے کا شرف بھی حاصل تھا. مزاج میں خوشگوار مزاح بھی تھا. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریے کا ان کو امیر مقرر فرمایا. انہوں نے اہل سریہ کو لکڑی جمع کرنے کا حکم دیا، پھر آگ جلا کر ان لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جاؤ. لوگوں نے انکار کیا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو میری اطاعت کا حکم دیا ہے. پھر حدیث شریف سنائی کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا یعنی جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی. اس دلیل کو سن کر لوگوں نے جواب دیا کہ ہم آگ سے نجات ہی کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور آپ ہمیں آگ ہی میں جھونک رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے لوگوں کے اس فعل کا یعنی انکار کو درست قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے کاموں میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اس سفارتی یعنی انہوں نے اوبویسلی جانے تو نہیں دینا تھا انہیں آگ میں، لیکن انہوں نے ایک طرح سے اپنے جو ساتھ قافلے کے یا لشکر کے لوگ تھے ان کے ساتھ ایک طرح سے مزاح کیا. اور اسی سفارتی فریضے کی ادائیگی کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 26 سال زندہ رہے. فتح مصر کے بعد وہیں سکونت پذیر ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 33 ہجری مطابق 653 عیسوی کے قریب وفات پائی. سفارت کی تفصیل کیا ہے؟ نامہ مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر مبارک سے آراستہ تھا، اسے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم 7 ہجری کے اوائل میں پرویز بن ہرمز بن نوشروان شاہ فارس کے نام لے کر روانہ ہوئے. انہوں نے براہ بحرین سفر فرمایا. بڑی زحمت و مشقت کے بعد دیوان کسریٰ تک پہنچے اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت چاہی تاکہ رسائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست شاہ فارس کو دے سکے. گورنر نے کہا کہ وہ خط اسے دے دیں، کسریٰ تک پہنچا دیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے بذات خود دربار میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ سے خط دینے پر اصرار کیا. جب اجازت مل گئی تو حسب فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط کسریٰ کے حوالے کیا اور اس کے سامنے حسب ذیل تقریر فرمائی. کیا فرمایا کہ اے اہل فارس، ایک عرصے سے تم لوگ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہو. نہ تم میں کوئی نبی تھا نہ اللہ کی کتاب. پھر انہوں نے براہ راست بادشاہ کو مخاطب فرما کر کہا اے شاہ، تم زمین کے صرف اتنے ہی حصے کے مالک ہو جو تمہارے قبضہ اقتدار میں ہے، لیکن وہ جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے وہ تمہاری حکومت کی بنسبت بہت زیادہ ہے. تم سے پہلے دیندار اور دنیا دار دونوں طرح کے بادشاہ گزر چکے ہیں. دینداروں نے دنیا سے بھی پورا لطف اٹھایا، آخرت تو ان کی تھی ہی، لیکن دنیا دار بادشاہوں نے اپنی آخرت ضائع کر دی. دنیاوی جدوجہد ان میں سے کسی نے کم کسی نے زیادہ کی، لیکن آخرت کا انصاف ہر ایک کے لیے ایک جیسا رہا. یہ حقیقت شاید تمہارے لیے غیر اہم ہو، لیکن اس کا تذکرہ صرف اس لیے کیا گیا کہ تم شاید نصیحت و عبرت حاصل کرو. قانون خداوندی نافذ ہو کر رہے گا، اس کی تکذیب کر کے تم اس کی دسترس سے نکل نہیں سکتے، نہ ہی اس سے صرف نظر تمہاری مدافعت کر سکے گا. جنگ ذیقار کا عبرتناک واقعہ تمہاری آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے. کسریٰ نے یہ جرت مندانہ تقریر سنی، نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہ لیا اور اسے پھاڑ ڈالا. یہ مجوسی خبیث. پھر کہنے لگا کہ میرے پاس ایک زرخیز ملک ہے جس کا میں بلا شرکت غیر مالک ہوں. فرعون نے بنی اسرائیل پر حکومت کی جبکہ تم عرب قوم بنی اسرائیل سے کم تر درجے کے ہو. پھر بھلا میں تم پر کیوں نہ حکومت کروں جبکہ میں فرعون سے کہیں افضل ہوں. اور بادشاہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے استغفر اللہ نعوذ باللہ، تم اہل عرب تو وہی قوم ہو جن کے شکم آسودہ ہو جاتے ہیں لیکن آنکھیں بوجہ حرص و طمع کے نہیں بھرتی. جنگ ذیقار سے میرا کوئی تعلق نہیں، وہ ملک شام میں ہوئی تھی. اس تلخ گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ واپس لوٹ آئے اور اس روایت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کسریٰ سے ملاقات بھی کی اور اس سے بحث و مباحثہ بھی کیا. اس نامہ مبارک سے کسریٰ بہت غضبناک ہوا. اپنے یمن کے گورنر بازان کو اس نے حکم دیا کہ 2 پیادے حجاز روانہ کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دے. بازان نے حسب الحکم اپنے معتمد خاص کے ساتھ ایک دوسرا آدمی جس کا نام خسرہ تھا. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ مسلمان آج کے بچوں کے نام پرویز کیوں رکھتے ہیں. اس خبیث کا نام پرویز تھا اور اس کی حرکتیں دیکھیں، اللہ ہدایت دے. بس بازان نے حسب الحکم اپنے معتمد خاص کے ساتھ ایک دوسرا آدمی جس کا نام خسرہ تھا
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रवाना किया और लिखा कि आप इन दोनों के हमरा किसरा के दरबार में हाजिर हो जाएं। ये दोनों मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से फरमाया कि जाओ किसरा को इसके बेटे शेरू शेरूया ने कत्ल कर दिया। यानी अल्लाह, वो भी इधर पहुंचे नहीं थे कि नबी पास जैसे ही पहुंचे बताया कि जाओ जो जो बड़े बढ़ के मार रहा था और गुस्ताखियां कर रहा था उसके अपने बेटे नहीं, अल्लाह ताला ने उसी से उसी को कत्ल करवा दिए। वापस होकर उन दोनों ने बाजान को ये खबर दी। बाजान ने ये सुनकर कहा कि ये किसी बादशाह का कलाम नहीं है, यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। जब इस पेशीन गोई की तस्दीक हुई तो बाजान मुसलमान हो गए। साथ ही इसने इसके तमाम साथी हल्का बगोश इस्लाम हो गए। किसरा का जवाब निहायत सख्त, नाखुशगवार, अक्ल और फहम और सियासत से खाली है, सरकशी और जहालत से भरा हुआ है। फिर भी इसने इतनी रियायत जरूर की कि कासिद को कत्ल नहीं किया, बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब किया। अहले फारिस इस नामा मुबारक के जरिए ईमान न लाए, लेकिन किसरा का आमिर बाजान माँ अपने रफुका के मुसलमान हो गया। जिसके नसीब में अल्लाह ने लिखी हुई, नहीं तो सबको तकब्बुर से बचाए। अच्छा, ये नामा मुबारक का रस्मुल खत और ये सब। अच्छा, अब इसमें ना एक दूसरी फाइल भी थी, ये फाइल तो कंप्लीट होगी, आप लोग उसको भी पढ़िएगा। मैं हमारा टाइम अब खत्म होने वाला है। मैं बस अब ये ना मुख्तसरन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आपने ये खतूत देखे हैं, ये जो लिखे गए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और आपने लोगों का उनका तीन तरह के रद्द अमल आए हैं भी जो हमने पढ़े हैं। जो बहरीन का हाकिम था वो मुसलमान हो गया, हरकल जो है वो मुसलमान तो नहीं हुआ लेकिन उसने बहरहाल इज्जत की और उसने तस्दीक की और किसी खौफ की वजह से नहीं हुआ मुसलमान। और इस खबीस ने जो है बदतमीजी की और गुस्ताखी की और अल्लाह ताला ने उसको जाम तक पहुंचा दिया। तो अब मुसलमानों के करने का काम क्या है? हमें अपना, अब देखें, ये तो खैर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के हुक्मरान थे और ये उनका खिताब था गैर मुस्लिमों के हुक्मरानों के साथ। लेकिन हम इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि इस्लाम, सुभान अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्लाम यअलु वला युअला अलैहि। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पे यकीन था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम की हकानियत पे यकीन था कि उन्होंने डट के अल्लाह की दावत दी। इसी तरह से इस्लाम की तमाम तालीमात हक और सच है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको मानते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम लोगों के सामने उसकी हकानियत के ऊपर डटने में कई दफा सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। हम बाज दफा ये सोचते हैं कि यहाँ पे हिकमत का तकाजा ये है कि ये सारे लोग दुनियादार किस्म के बैठे हैं, इनके खिलाफ, इनके सामने बैठ के लिबरलिज्म के खिलाफ बात ना करे बंदा, इनके सामने बैठ के बंदा फेमिनिज्म के खिलाफ बात ना करे, इनके सामने बैठ के बंदा बाकी दुनियावी निजामों के खिलाफ बात ना करे, इनके सामने बैठ के बंदा सूद के खिलाफ बात ना करे। आप लोग माशाल्लाह तालिब इल्म है, हम भी तालिब इल्म है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह के तालीमात को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सुने, समझे, सीखें और फिर अखलाक के दायरे में रहते हुए डट के हक की बात करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। अल्लाह की तरफ से हक को बता दो, हक का इबलाग कर दो। जिसका दिल करता है माने, जिसका नहीं दिल करता ना माने। यानी हमने को जबरदस्ती तो लोगों की सोच को बदलना नहीं है ना, लेकिन ये ना हो कि हम किसी ये हिफ्ज़ मरातब के चक्कर में और लोगों की दिल आजारी ना हो जाए इस चक्कर में हक को मोल्ड कर दें। ये बड़ा खतरनाक है, खास तौर पे हम तुल्लाब इल्म के लिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। वो लोग जो अल्लाह की नाज़िल करदा बात को छुपा लेते हैं किसी भी मसलहत के तहत, और तो उनके ऊपर क्या होगा कि अल्लाह भी लानत करता है और अल्लाह की तमाम मखलूकात लानत करती है। और दूसरी का पहला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। कि वो लोग जो अल्लाह ताला की बातों को छुपाते हैं और उसको थोड़े से मुआवजे के एवज बेच देते हैं, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह बात भी नहीं करेगा और उनकी तरफ देखेगा भी नहीं, और ये लोग अपने पेटों में आग भर रहे हैं। तो हमें कितमान हक से बचना है। हमने इंशाल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का जो पैगाम है वो डंके की चोट पे साफ 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 वाज़ेह बयान करना है, किसी को पसंद आए या ना आए। अल्लाह ने जो कहा है, अल्लाह के रसूल ने जो कहा है, वो हक सच हमने अखलाक के दायरे में रहते हुए हिकमत के साथ, बसीरत के साथ, ऐसे अंदाज में कि अगला बंदा उसके बारे में सोचे। ये तानों के अंदाज में नहीं, फतवों के अंदाज में नहीं कि अगले बंदे को आप सीधा ही कह दें तू गुमराह है या तुझे नहीं पता तू मुशरिक, नाउज़ुबिल्लाह, ये सारे मुशरिक हैं, ऐसे नहीं कहना। लेकिन अल्लाह की बात को पहुंचाना पूरे हक के साथ है। ये नहीं कि हाँ जी इसकी भी गुंजाइश निकल आती है, यानी जिस चीज की गुंजाइश नहीं निकलती उसमें हम गुंजाइश नहीं निकाल के दे सकते किसी को।